بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحدید، اس کی 6 ابتدائی آیات، ان کا ترجمہ جو ہے وہ پہلے ہم کر چکے ہیں۔ 7ویں آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنو، ایمان لاؤ۔ ایک ہوتا ہے آمنو، میم کے اوپر زبر ہو تو یہ ماضی کا صیغہ ہوگا جس کا معنی ایمان لائے۔ ان الذین آمنو، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جب میم کے نیچے زیر ہو تو اس وقت یہ امر کا صیغہ ہوتا ہے، حکم ہے، ایمان لاؤ۔ آمنو، یہ فرق ہے۔ آمنو اور آمنو سے معنی میں یہ فرق پڑ جائے گا کہ آمنو یہ ماضی کا صیغہ ہے، فرلید تائید، وہ لوگ ایمان لائے، اور آمنو میم کے نیچے زیر ہو تو پھر معنی ہوگا تم ایمان لاؤ، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ آمنو باللہ و رسولہ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اس میں سے خرچ کرو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ یعنی مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دیتا ہے، اس کے بعد کسی اور کو دے دیتا ہے، کسی اور کو دے دیتا ہے، تو ایک کے بعد دوسرا اس مال کا مالک بن جاتا ہے، گویا اس کا خلیفہ بن جاتا ہے۔ ایک کے پاس مال تھا، پھر دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے بعد، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو تم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جس مال میں خلیفہ بنایا، یعنی دوسروں کے بعد تمہیں ملا ہے، اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس وہ جو لوگ ایمان لائے، یہ اب آ گیا آمنو، میم کے اوپر زبر ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس تم میں سے جو ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور انہوں نے خرچ کیا۔ یہ دیکھیں یہ فرق ہے انفقوا اور انفقوا میں۔ پہلے جو ہے اوپر انفقوا ہے، وہ امر کا صیغہ ہے، خرچ کرو، اور یہاں یہ ماضی کا صیغہ ہے، انفقوا، انہوں نے خرچ کیا۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تمہیں دوسروں کا خلیفہ بنایا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اب فرمایا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اس کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اجر اور اس کی صفت آگے کبیر، بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جو ایمان لا کے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے رب پر ایمان لاؤ۔ یعنی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تبلیغ فرما رہے ہیں اور تمہیں اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔
اب کسی کے پاس کوئی مبلغ پہنچا، کسی کے پاس کوئی مبلغ پہنچا، کہیں صحابہ کرام پہنچے، کہیں تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین پہنچے اور جا کر ایمان کی دعوت دی، لیکن اہل مکہ، اہل عرب کی یہ خوش قسمتی ہے کہ براہ راست خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ اب اس سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو اس کے باوجود ایمان نہ لائے، کہ خود اللہ کا محبوب، دو جہاں کا سردار، خود آ کے ان کو اس کے گھر میں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے باوجود جو ایمان نہ لائے اس سے زیادہ بدبخت اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پہ ایمان لاؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور اس نے تم سے پختہ عہد لیا۔ میثاق ایسے عہد کو کہتے ہیں جس میں قسم شامل ہو، یعنی قسم کے ذریعے کسی ایگریمنٹ، معاہدے کو پختہ کیا جائے، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ اگر صرف ایک یعنی بات چیت کے ذریعے، جس کو آپ آفس پرک کہتے ہیں، تو اس کو عہد کہا جاتا ہے، اور جب اس کے ساتھ قسم ہو کہ یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے تو اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اور تم سے وہ عہد پختہ لے چکے ہیں۔ اب اس میثاق سے کیا مراد ہے؟ اخذ، اس کا ضمیر ہوا ضمیر فاعل ہے، اس نے تم سے عہد لیا۔ اب اس کا مرجع کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع ہو سکتا ہے وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا، وَقَدْ أَخَذَ الرَّسُولُ مِيثَاقَكُمْ، کہ رسول نے تم سے پختہ عہد لیا۔ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر عربی گرامر کے حساب سے دیکھیں تو ضمیر کا مرجع قریب والا ہوتا ہے۔ اب قریب پیچھے والرسول کا ذکر ہے تو معنی ہوگا وَقَدْ أَخَذَ الرَّسُولُ مِيثَاقَكُمْ، میثاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے پختہ عہد لیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی بیعت کرتے، کسی کو بھی مسلمان کرتے، تو اس سے پختہ عہد لیتے کہ ہر حالت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، چاہے خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، مشکل وقت ہو، آسان وقت ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے، تو وہ عہد مراد ہے۔ اور اگر اس کا یعنی معنی ہو وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عہد لیا، حالانکہ پیچھے یعنی ذکر بھی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تو پھر اس عہد سے مراد وہ عہد ہوگا جو عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد قیامت تک کے لیے آنے والی جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے کر کے ان سب سے عہد لیا تھا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں 9ویں سپارے میں گزر چکا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کی روحوں کو نکالا جو قیامت تک کے لیے آنے والے تھے، اور ان کو پھر اپنے اوپر گواہ بنایا۔ فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، سب نے کہا کہ کیوں نہیں یا رب العالمین، تو ہمارا رب ہے۔ عالم ارواح میں سب روحوں نے اقرار کیا، چاہے کسی مسلمان کی روح ہے، کافر کی روح ہے، سب روحوں نے اقرار کیا، لیکن دنیا میں آ کے بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس عہد کو بھول گئے اور اس کے خلاف کیا۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے کہ عالم ارواح میں تم سب عہد کر چکے ہو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہی ہے جو اپنے بندے پہ نازل کرتا ہے روشن آیات، علی عبدہ، اپنے خاص بندے پر، آیات بینات، واضح آیات۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا تعارف کراتا ہے تو اپنے محبوب کے ذریعے سے کراتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے محبوب پہ اپنی واضح آیات نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا اپنے محبوب کے ذریعے سے کہ میں وہ ہوں جو اپنے بندے پہ آیات بینات نازل کرتا ہوں۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، خود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نہ میرا محبوب خود بناتا ہے، نہ میرا محبوب کسی سے سیکھ کے آتا ہے، بلکہ یہ خود رب العالمین کی آیات ہیں جو اپنے محبوب پہ اتار رہا ہے۔ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو اپنے بندہ خاص پہ اپنی روشن آیات، واضح آیات نازل فرماتا ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال لائے۔ اب ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا اور نور واحد کا صیغہ استعمال ہوا، اور جہاں پر بھی ہے اسی انداز میں بیان کیا گیا کہ ظلمات اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا اور نور کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ جس طرح دیکھیے تیسرے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، مددگار ہے ایمان والوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے نور کی طرف۔ تو اب ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور واحد کا صیغہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ دین حق ایک ہی ہے اور دین باطل بے شمار ہیں، بے شمار قسم کے ادیان ہیں جو باطل ہیں، جو غلط ہیں، لیکن دین حق ایک ہی ہے۔ گمراہی کے بے شمار رستے ہیں لیکن ہدایت کا ایک ہی رستہ ہے۔ تو اس لیے ظلمات جمع کا صیغہ ہے اور نور واحد کا صیغہ ہے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الْأَنْوَارِ نہیں کہا نوروں کی طرف نہیں، بلکہ نور کی طرف، کہ نور ایک ہی ہے، ہدایت کا رستہ ایک ہے، گمراہی کے رستے بے شمار ہیں۔ تو ان سب گمراہیوں کے رستوں سے ہدایت کے رستے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آتا ہے، اور یہ ہدایت کا رستہ ایک ہی ہے جس کی طرف اللہ کے سارے نبیوں نے بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، سب نے اسی دین ہدایت کی دعوت دی، کیونکہ بنیادی جو عقائد ہیں وہ سب ایک ہی ہیں، کہ سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، سب نے قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی، نبیوں رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اسی طرح ما بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے کی تقدیر پہ ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو بنیادی عقائد میں سب نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، ایک ہی وہ نور ہے جس کی طرف حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں نے دعوت دی۔ تو ظلمات بہت زیادہ ہیں، گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں، جو یعنی مختلف قسم کے ادیان جو لوگوں نے خود بنا لیے،
یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیے گئے تھے ان کو پھر انہوں نے ان کا حلیہ بگاڑ کے بنا لیا۔ تو گمراہی کے رستے بہت زیادہ ہیں، ہدایت کا رستہ ایک ہی ہے۔ اس لیے فرمایا لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف تاکہ لے جائے، گمراہی کے رستوں سے ہدایت کے رستے کی طرف لے جائے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، یہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اسی کی ملکیت۔ میراث کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کا ترکہ، اس کے پیچھے چھوڑا ہوا مال، اس کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اس کے وارثوں کو ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معنی میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہ عارضی طور پر کسی کو عطا کر دیتا ہے، کسی کو دیا، کسی کو دے دیا، تو اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے، اور قاتل جنہوں نے لڑائی کی، جہاد کیا۔ یعنی ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی سی تھی اور ہر طرف سے کافروں کی طرف سے خطرہ تھا، کہیں سے کافر ادھر سے حملہ آور ہو رہے ہیں، کہیں ادھر سے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ تو اس مشکل وقت میں جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، ان صحابہ کرام کا درجہ بہرحال دوسرے صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ایمان قبول کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور خرچ کیا۔ اس فتح سے مراد یا تو فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے حالات یہ تھے کہ مدینہ منورہ میں ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ کہیں سے کافر چڑھ دوڑیں، حملہ آور ہو جائیں، ہر وقت یعنی مسلمان حالت جنگ میں تیار بیٹھے رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حالات بدلے، کافروں کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر امور کی طرف توجہ دی اور فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ فتح مکہ کے بعد حالات یکسر بدل گئے کہ پورے عرب پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور پھر عرب سے باہر اسلام کی روشنی جو ہے وہ پھیلنے لگی۔ تو اس لیے اس سے پہلے جو حالات تھے، ان حالات میں جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کا بہرحال درجہ جو ہے وہ بڑھ کر اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بڑا ہے ان سے جنہوں نے خرچ کیا فتح کے بعد اور جہاد کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب خبر رکھتا ہے، جانتا ہے تمہارے اعمال کی۔ تو جنہوں نے اس مشکل وقت میں ایمان قبول کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ ان صحابہ کرام سے بڑھ کر ہے جو صلح حدیبیہ کے بعد یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کیونکہ انہوں نے مشکل وقت میں۔ لیکن کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا اور جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ جو ہے وہ بہرحال دوسروں سے بلند ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں۔ اور ظاہر بات ہے کہ جتنا
مشکل کام، نیکی کے اندر جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر اللہ رسول کے حکم سے ہٹ کے کوئی اپنے طور پر کوئی کر لے تو اس میں جتنی مشقت کوئی اٹھا لے اس میں اس کو نیکی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہ بھائی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے قرآن پاک پورا پڑھوں گا، اب یہ اللہ رسول کا حکم تو نہیں ہے، تو اس طرح کوئی کرے، یا کوئی آخر میں دھوپ میں کھڑا ہو کے سارا قرآن پاک پڑھوں گا، اب یہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ جو مشقت اٹھا رہا ہے وہ اپنی اس کی ذہن کی اختراع ہے، تو اس میں ثواب نہیں ہے۔ ہاں اللہ رسول کے حکم کے مطابق ایک آدمی رات کو 4 نفل پڑھتا ہے، ایک 8 پڑھتا ہے، تو ظاہر بات ہے 8 میں مشقت زیادہ ہے۔ ایک آدمی جو ہے 8 نفل پڑھتا ہے، اس میں ایک رکوع پڑھتا ہے، ایک آدمی 8 رکعت میں 2 رکوع پڑھتا ہے، تو اس میں مشقت زیادہ ہے، اور چونکہ یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے تو جتنی زیادہ مشقت ہوگی اتنا ہی زیادہ اس میں ثواب بھی ہوگا۔ اسی لیے دیکھیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامۃ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 آدمی یعنی 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ 7 کون سے ہیں؟ فرمایا امام عادل، ایسا حاکم بادشاہ جو عدل و انصاف کرے۔ اب جب کسی کو اقتدار ملتا ہے، پاور ملتی ہے، تو اس پاور کا مس یوز کیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے، بجائے درست استعمال کرنے کے اس کے ذریعے سے لوگوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، زیادتی کی جاتی ہے، لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، لوگوں کا حق چھینا جاتا ہے۔ تو اس پاور کا اکثر و بیشتر غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی روکنے والا نہیں ہے تو پھر انسان جب اس کے باوجود صرف خوف الہی کی وجہ سے وہ اس پاور کو غلط استعمال نہیں کرتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو جب مشکل کام ہے تو پھر اس کا ثواب بھی اسی طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس حاکم اور بادشاہ کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا کہ جو صرف خوف الہی کی وجہ سے اپنی پاور کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اب یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بڑھاپے میں تو انسان نیکی کی طرف آ ہی جاتا ہے، جب اور کچھ نہیں کر سکتا تو چلو یہی کام کریں، لیکن ایسے وقت میں جب انسان کو ہر طرف سے یعنی بلایا جا رہا ہے، برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، نیکی سے روکا جا رہا ہے، روکنے والے بہت ہیں، کہیں ماں باپ روک رہے ہیں کہ تم ابھی سے تم نے داڑھی رکھ لی ہے، ابھی سے تم نے نمازیں شروع کر دی ہیں، ابھی سے تم نے مسجد جانا شروع کر دیا ہے، کہیں دوست احباب کو کہتے ہیں بھائی تم کس کام میں پڑ گئے ہو، تمہارے کھیلنے کے ابھی تمہارے موج میلہ کرنے کا وقت ہے، تم کون سے کام اس کام میں پڑ گئے ہو، کہیں سے کدھر سے رکاوٹ آ جاتی ہے، کہیں کام والے کہتے ہیں بھائی نہیں یا داڑھی رکھو یا کام کرو، بے شمار رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو ساری رکاوٹوں کو دور کر کے جو نیکی کی طرف جائے گا کتنا مشکل کام ہے۔ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ایک نوجوان آدمی کے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، اور جتنا مشکل کام ہوگا وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی میٹھا۔ تو جتنی مشقت اٹھانی پڑے گی، جتنی مشقت اٹھا کے کوئی نیکی کا کام کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا رجل ذکر اللہ
خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایک آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور ذکر الہی میں مشغول ہے، تو خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اب لوگوں کے سامنے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں پہ اپنی تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کی داغ پٹھائی جائے، لوگوں کو یہ برابر باور کرایا جائے کہ میں بڑا یعنی ذوق والا ہوں اور بڑا جذبے والا ہوں اور بڑا نیک ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ لوگوں کے سامنے اپنی نیکی ظاہر کرنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، تو جھوٹا موٹا رونا، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رب ہے، رب دیکھ رہا ہے، اس وقت جو کچھ ہوگا نا وہ نیچرل ہوگا، قدرتی ہوگا، اور وہ اوریجنل جینوئن ہوگا۔ اور باقی لوگوں کے سامنے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، ریاکاری دکھلاوا بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، اس میں 100 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آدمی اکیلا بیٹھا ہوا ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اکیلا بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے ہوں گے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو برائی کی دعوت دی گئی اور اس برائی سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، صرف خوف الہی کی وجہ سے اس نے کہا انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خوف الہی کی وجہ سے اس نے برائی سے کنارہ کشی کی، برائی سے وہ رک گیا۔ اب یہ بھی دیکھیے، جس طرح اب یورپ ہے، یورپ کے اندر برائی کی سرے عام دعوت دی جا رہی ہے، برائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم آزاد ہو، تم اپنی مرضی کرو، تم جیسے چاہو کرو، تمہیں کون روک سکتا ہے، تمہیں کون منع کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی رکے گا تو صرف خوف الہی کی وجہ سے رکے گا، اور کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہر طرف سے برائی کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو ایسے ماحول کے اندر جو برائی سے رکے گا وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے رکے گا، اور کوئی دنیاوی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو جب کوئی دنیاوی رکاوٹ نہیں ہے، صرف خوف الہی کی وجہ سے رکے گا، چونکہ بہت مشکل کام ہے تو اس کا درجہ مرتبہ بھی پھر اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو فرمایا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، کہ یعنی برائی کے سارے اسباب موجود ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کوئی برائی سے رکے گا صرف خوف الہی کی وجہ سے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا رجل قلبہ معلق بالمسجد، کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اذا خرج منہ حتی یعود، اگر وہ باہر بھی جاتا ہے تو پھر بھی دل مسجد میں ہی ہے، ابھی اذان ہوگی، ابھی جائیں گے، ابھی اذان پڑھیں گے، ابھی نماز پڑھیں گے، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے مسجد کے لیے، وہ کرنا ہے، یعنی دل اس کا مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ مسجد کے اندر ہوتا ہے تو پھر بھی، اور اگر باہر جاتا ہے تو پھر بھی۔ اب حالات کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آدمی مسجد میں آتا ہے تو دل کہیں باہر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بند ہے کہ ابھی بھاگیں۔ امام صاحب نے نماز بھی لمبی کر دی، آج مولوی صاحب نے تقریر بھی لمبی کر دی، اتنی دیر ہو گئی۔ باہر اگر کھڑے رہیں، بارش ہے، برف باری ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، کوئی نہیں ہے، اندر 1 منٹ دیر ہوئی نہیں تو شور ہوا نہیں، تو یعنی گویا پنجرے کے اندر بند ہے۔ یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، باہر بھی جائے تو دل اندر ہی رہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، اندر آتے ہیں دل باہر رہتا ہے کہ ابھی یہ وہ کام ہے، وہ کام کرنا ہے، شیطان سارے یہ بھی رہ گیا، وہ بھی رہ گیا، ادھر تاخیر ہوگی، وہ ہو گیا، ادھر دیر ہو رہی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جس کا دل مسجد سے معلق ہے، باہر بھی جائے تو پھر بھی دل اندر ہی رہے، تو مشکل کام ہے، اس لیے اس کا درجہ بھی بڑا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو چونکہ مشکل کام جو ہے، جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق اس میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق اس کا درجہ اور مرتبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں ایمان قبول کیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان کا درجہ بہرحال ان سے بڑھ کر ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ یہاں ایک اور چیز خاص طور پر قابل غور ہے کہ ان 4 آیات میں
دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم، یعنی آگے فرمایا کہ جو ایمان لا کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے، اور پھر فرمایا اس آخری آیت میں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا قرآن پاک میں بار بار حکم دیا گیا، اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی، ترغیب دی، حکم دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے اس سلسلہ میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے صحابی ہیں مطرف، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے، الہاکم التکاثر، یعنی تمہیں غفلت میں ڈالا تکاثر نے۔ تکاثر مال کی کثرت طلب کرنا، کہ مال جمع کیا جائے ہر طرف سے، جیسے آئے، جائز آئے، ناجائز آئے، حلال آئے، حرام آئے، جیسے بھی ہو اس کو جمع کیا جائے۔ تو فرمایا مال کے کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، قبروں میں پہنچ گئے۔ اس سورہ مبارکہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ قال، پھر حضور نے فرمایا یقول ابن آدم، ابن آدم کہتا ہے، یعنی انسان کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ کار میری ہے، یہ بنگلہ میرا، یہ فیکٹری میری ہے، یہ کارخانہ میرا، مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ حضور نے فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابن آدم مِن مَالِكَ، فرمایا تیرے مال میں سے تیرا حصہ کیا ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا حصہ تو وہی ہے نا جو تو نے کھا کے فنا کر دیا۔ اور لبست فأبلیت، یا تو نے پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا۔ اور تصدقت فأمدیت، یا پھر تو نے صدقہ کر کے آگے بیچ دیا۔ کھا لیا تو چلو پھر بھی تمہارے کام آ گیا، پہن لیا تو پھر بھی تمہارے کام آ گیا، اور صدقہ کر دیا تو وہ آگے کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی جو ہے بینک بیلنس بینک میں پڑا رہے گا، کار کھڑی رہ جائے گی، فیکٹری کارخانہ سب پڑا رہے گا، انسان چلا جائے گا۔ تو فرمایا تین ہی طرح ہے، جو کھا لیا، جو پہن لیا، اور جو صدقہ کر کے آگے کے لیے بھیج دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی اس لیے ہے کہ وہ کم از کم انسان کے اپنے کام تو آ گیا، ورنہ انسان جو کھائے گا، جو پیے گا، جو پہنے گا، اس کا بھی انسان کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو کھایا، جو پہنا، وہ کچھ نہ کچھ کام تو آیا، لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ اس کا انسان کو
حساب دینا پڑے گا کہ وہ کس طرح پہنا، کس طرح کھایا، کیا اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کا اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے یتبع المیت ثلاثۃ، میت کے پیچھے تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ جب انسان کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو جنازے کے ساتھ تین چیزیں جا رہی ہوتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ۔ ایک اس کے اہل و عیال ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ رو رہے ہوتے ہیں، پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا مال بھی ہوتا ہے اور اس کے اعمال بھی ہوتے ہیں۔ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ۔ اہل اور مال تو ان کی حد قبر تک ہے، قبر سے پیچھے واپس آ گئے، اور عمل جو ہے وہ باقی رہتا ہے، عمل جو ہے وہ ساتھ دے گا۔ اچھے اعمال وہ قبر میں کام آئیں گے، باقی چیزیں جو ہے نا یہ سارا مال دنیا میں رہ جائے گا، اہل و عیال بھی قبر تک ہی جائیں گے اور قبر میں دفن کر کے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ اب اعمال انسان کے جیسے بھی ہوں گے، اگر اچھے اعمال ہوں گے تو ان کا فائدہ ہوگا، برے اعمال ہوں گے ان کا نقصان ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، مال اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، چلو اس کے کام آ گیا، اس نے پہن لیا، چلو وہ بھی اس کے کام آ گیا، اور جو وہ صدقہ کر کے آگے کے لیے بھیج گیا۔ اگر دنیا میں چھوڑ گیا اب اس کے وارثوں کی مرضی ہے، اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ثواب حاصل کریں گے، اور اگر وہ اس کو برائی میں خرچ کرتے ہیں تو اس جرم میں وہ بھی شامل ہوگا جو ان کے دے کر گیا، وہ بھی ان کے ساتھ اس جرم میں شامل ہے کہ وہ ان کو مال دے کر گیا تاکہ وہ اس میں برائی کریں۔ تو وہی ہے مال انسان کا جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کہ جو اپنی ذات پہ خرچ کریں گے اس کا حساب دینا پڑے گا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور کتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ایک دانہ زمین میں بویا، اس دانے سے ایک درخت اگا، اس درخت کی آگے 7 شاخیں ہو گئیں، ہر شاخ پہ ایک سٹا ایک خوشہ لگ گیا، ہر خوشے کے اندر 100 دانے پڑ گئے، تو ایک دانہ بویا تھا حاصل ہوئے 700، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک نیکی پر 700 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، یعنی یہ جتنا خلوص انسان کے دل میں ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اجر ملے گا، کسی کو 10 گنا ملے گا، کسی کو 70 گنا ملے گا، کسی کو 700 گنا ملے گا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جن کا خلوص اس سے بھی زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔